بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 فروری کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایل ڈی اے لاہور نے کیو آر کوڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اس کا وہ ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بڑی جلدی یہ سارا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا اور اب ہر سوسائٹی کے لیے مسٹ ہو جائے گا کہ وہ اپنا کیو آر کوڈ جو ہے نا وہ مینشن کریں گے۔ اگر آپ کسی سوسائٹی کا ایڈ دیکھتے ہیں، ان کا این او سی دیکھتے ہیں، کوئی بھی لیٹر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوگا، آپ اپنے موبائل کی ایک ایپلیکیشن کے ذریعے اس کو سکین کریں گے اور وہ سکین کرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، بیک اینڈ پہ آپ کو اس سوسائٹی کا این او سی، اس کے ٹرانسفر لیٹرز، اس کے پاس کتنی زمین ہے، کتنی زمین کی اس کو اجازت دی گئی ہے، کتنے پلاٹ بنا سکتے ہیں، اس میں کون کون سی امینٹیز ہوں گی، ہر چیز کے بارے میں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور یہ وہی بات ہے جو میں بات کر رہا تھا اپنی دسمبر کے سٹارٹ میں، ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ڈی این ایف بی پی جو ہے نا وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور جو پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہیں ان کو لگام ڈالی جا رہی ہے اور تقریباً 1.25 یا 1.5 کے قریب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر کچھ میں نے سجیشنز بھی دی تھیں۔ خیر میری اتنی اوقات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی اور جو ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے چلا رہے ہیں ان کو ان چیز کا آئیڈیا تھا کہ کس طرح 2 نمبریاں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، فراڈ ہو رہی ہے اور قسطوں والی پراپرٹیز کے اندر کچھ زیادہ اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو اسلام آباد والی سائڈ کی بات کروں تو زیادہ تر اوورسیز کا پیسہ اس میں بہت زیادہ ڈوب رہا تھا۔ لیں جی 17 فروری کو میں نے ایک بات کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ آپ 2 سے 3 مہینے کے اندر دیکھیں گے کہ ہونے کیا والا ہے اور بہت بڑے بڑے ڈرامے لگنے والے ہیں۔ اور جو غیر قانونی سوسائٹیز تھیں، ایک تو ریئل سوسائٹیز ہیں جو بیچارے ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگ وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں، ان سوسائٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی زمین ہی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی اسلام آباد کی کہ جب ان کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو 80% وہ اپلیکیشنز تھی، لوگوں نے ان سوسائٹیز کے بارے میں پوچھا ہوا تھا کہ کیا یہ سوسائٹی لیگل ہے یا نہیں ہے، تو ان کا جواب آگے تھا، وہ میرے خیال شفقت صاحب تھے، ان کا آگے سے جواب تھا کہ 80% سوسائٹیز جو ہے نا وہ فراڈ تھیں اور اکثر سوسائٹیز اسلام آباد کی ٹیریٹری میں موجود ہی نہیں تھیں، اسلام آباد سے بھی باہر 20 کلومیٹر باہر وہ سوسائٹیز تھیں، لیکن بیچارے لوگوں سے پیسہ لے لیا گیا کہ یہ اسلام آباد کے اندر بڑی زبردست قسم کی سوسائٹیز بننے جا رہی ہے اور میکسیمم اوورسیز کا پیسہ جو ہے نا وہاں پہ ڈوبا۔ اور آج کل بھی آپ ایک سوسائٹی کے بارے میں سن رہے ہوں گے، واللہ عالم کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایشوز ہیں، لاہور میں بھی ایشوز ہیں، اسلام آباد میں بھی ایشوز ہیں اور پھر کراچی میں ایشوز ہیں، بڑے شہروں میں تمام میں ہی یہ ایشوز ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جو ایلیگل سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں وہاں پہ کیا ایشو آ رہا ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے، میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، ایک چھوٹے شہر سے ان کا تعلق ہے، کہ انہوں نے ایک سوسائٹی کے اندر پلاٹ لیا، 2015-16 کی بات ہے، اور آج ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس پلاٹ کے تقریباً 6 کے قریب اس کے وارث نکل آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ سوسائٹیز آگے 3-4 ہاتھوں میں بک گئی اور ہر مالک آتا گیا اور نیا لیٹر بنا کے دیتا گیا، اب 6 وہاں پہ مالک نکل آئے ہیں، پلاٹ وہاں پہ ایک موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ چھوٹی شہروں میں بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب جی سب سے بڑی چیز جو میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے کچھ اداروں کے اوپر سختیاں کی ہیں، اور جس میں سے ایک جو سیکٹر ہے ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر، وہ بھی ان کے شکنجے میں آ گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے ہر اس چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر اس چیز کے اوپر ہمارا شکنجہ ٹائٹ کر رہا ہے کہ جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ ہو سکتی ہے یا منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں 2010 میں اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون بنا ہوا ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی، لیکن اب جیسے پاکستان آپ جانتے ہیں 3 سال سے گرے لسٹ میں ہے اور خطرہ رہتا ہے کہ کہیں بلیک میں نہ چلا جائے، پاکستان وائٹ لسٹ میں آنے کی تگودو کر رہے ہیں اور میکسیمم ان کی شرائط پوری بھی کر چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایسے لوپ ہولز نکال کے لا رہے ہیں کہ جناب ابھی یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اب انہوں نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کئی چیزوں کے ساتھ، جو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت بڑا گیپ ہے، یہاں پہ جو سوسائٹیز جو ہیں ان کو آپ باؤنڈ ہی نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو این او سی ایشو کر دیتے ہیں، یا بعض سوسائٹیز کے پاس این او سی ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی سوسائٹی بنا کے لانچ کر دیتی ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا اس سوسائٹی کے اندر پیسہ آیا کہاں سے ہے، یہ بنائی کس نے ہے، کس نے پیسہ لگایا ہے، پیسہ کمایا کہاں سے گیا تھا۔
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس چیز کو باؤنڈ کریں کہ کوئی بھی سوسائٹی بغیر این او سی کے نہیں بنے گی. اچھا دوسری بات، جب آپ این او سی کے لیے اپلائی کریں گے، یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جب این او سی کے لیے اپلائی کرے گی تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بتائے کہ اس کے پاس اس منصوبے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے. کیا یہ بلیک منی تو نہیں ہے؟ کہیں یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تو نہیں ہے؟ کسی غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا پیسہ تو نہیں ہے؟ جب آپ اپنی درخواست دیں گے رجسٹریشن کے لیے تو آپ کو یہ چیز بتانی پڑے گی. اس کے بعد جو ادارہ ہوگا وہ انویسٹیگیٹ کرے گا. اگر اس کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ این او سی آپ کو ایشو کر دے گا، اور اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کریں گے. اچھا جی، بات صرف ایف اے ٹی ایف کی نہیں تھی، یہ ایف بی آر نے امپلیمنٹ کر دیا، اور جو اب نیوز چینلز میں بھی چل رہا ہے، اور یہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی لیٹسٹ نیوز ہے جس کے اوپر میں ویڈیو کر رہا ہوں، کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ یا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، ایف بی آر کا ایک پورٹل میں نے بتایا تھا ڈی این ایف بی پی، اس کا میں نے ڈیٹیل بتایا تھا یہ ڈی این ایف بی پی ہے کیا. اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ پہلے جب دسمبر میں ویڈیو کی تھی اس میں نے بتایا تھا انہوں نے مسٹ کر دیا کہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جو جیولرز ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو لائرز ہیں، وہ اپنے آپ کو یہاں پہ رجسٹر کریں، اپنے پروفیشن کو رجسٹرڈ کریں ایف بی آر پہ. ٹیکس کلیکشن ایک الگ چیز ہے، یہ پورٹل پہ اپنے پروفیشن کو رجسٹر کروائیں، ادروائز آپ فیوچر میں بزنس نہیں کر سکتے. پھر میں نے جنوری کے سٹارٹ میں ایک ویڈیو کی، میں نے بتایا کہ بحریہ نے اور ڈی ایچ اے نے یہ رول امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ، کوئی بھی ڈیلر اگر ڈی این ایف بی پی سے یعنی کہ ایف بی آر کے پورٹل پہ اس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا تو وہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا. اس پہ میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو کی ہوئی ہے، یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں نے کی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا چینل جو ہے نا، اس طرح کے جتنی بھی اپڈیٹس ہیں، آپ پورا ریئل اسٹیٹ کے چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس طرح کی انفارمیشن کہیں ملے گی نہیں. آپ کو سب اچھا کی آواز لگے گی کہ یہ جی سوسائٹی آ گئی ہے، یہ لانچ ہو گئی ہے جی، اتنا اون آ گیا ہے، اتنا پلاٹ لے لیں، یہ کر لیں، کل کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا. اور بیچارے ہمارے سادہ لوگ فائلیں اٹھا لیتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں نا ہمارے لوگ بھی، کوئی 5 فائلیں، کوئی 10 فائلیں، کوئی 2 فائلیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم قسط نہیں پے کر سکتے. کس لالچ میں اٹھاتے ہیں کہ جی کل کو بیلٹنگ ہو جائے گی، میپ آ جائے گا، اون آ جائے گا، ہم نا ان فائلوں کو نکال دیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے 2-3 سال تک جب بیلٹنگ نہیں ہوتی وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں، ڈیلرز کہتے ہیں جی 1 لاکھ مائنس میں لوں گا، 2 لاکھ مائنس میں لوں گا. اور بعض لوگ تو کچھ سوسائٹی ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فائل لینی ہی نہیں ہے، نہیں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں. پھر وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں، پھر بیچارے اپنے غم جو ہے نا وہ ہلکے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اتنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں یہ. اور یہ کسی ایک سوسائٹی کا نہیں ہے، ہر ایک کے تقریباً یہی حالات چل رہے ہیں. اور آگے سوسائٹی سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی سوسائٹی ہے جو ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں سے پیسہ لے کے ہی تو ڈیولپ کر کے دیں گے. آپ نے کیا سمجھا تھا کہ وہ آپ کو بنا بنایا گھر دے دیں گے اور آپ سے 5-10 سال قسطیں لیتے رہیں گے؟ آپ لوگوں نے لالچ کیا نا، ان کا قصور کیا؟ وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں نا آپ کو گھر سے لے کے آتے. لیکن میں نے 6 مہینے میں کوئی 85 ویڈیوز کی ہیں، جس کے اندر میں نے 20 سے 25 ویڈیوز اسی ایک ٹاپک کے اوپر کیا کہ یار خدا را سوچ سمجھ کے اپنا جو قیمتی پیسہ وہ لگائیں، اس کو ضائع نہ کریں. کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی، وہ دعائیں بھی دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں میں پینک سچویشن کریٹ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ تباہ کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے تو ماشاءاللہ مجھے میسیجز میں یہ تک بھی کہا کہ ہم آپ کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں جائیں گے. اچھا میرے خلاف آپ ہائی کورٹ جاؤ گے، کیس کرو گے؟ ابھی یہ جو پیچھے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد میں نے آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کے اس پہ پورا نوٹیفیکیشن بھی دکھایا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ انلیگل سوسائٹیز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا QR کوڈ. یہ ساری چیزیں تو ہائی کورٹ نے کی ہے، لینڈ گرو نے تھوڑی کی ہیں. اچھا جی، اب FATF خود پابندی لگانے جا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ بغیر NOC کے اوپر آپ بغیر NOC کے سوسائٹی نہیں بنا سکتے. یہ جو آپ کا لگا ہوا ہے جو فراڈ آپ کر رہے ہو یہ نہیں کر سکتے آپ. ہاں ریئل آپ چیز دو، آن گراؤنڈ چیز دو، اس کے پیسے لو، 4 پیسے زیادہ لو یار، کون کہہ رہا نہ لو؟ آپ زیادہ پیسہ لو، اوورسیز ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس کو اس بات کی شورٹی تو دو نا کہ آپ کو چیز ملے گی، آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. اب اسلام آباد کے اندر میکسیمم اوورسیز کا پیسہ کیا ہے؟ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے.
اب اگر میں اس چیز کے اوپر کھل کے ویڈیو بناؤں کہ اسلام آباد میں کیا کتنے ارب روپے کا، ارب کیا کئی سو ارب روپے کا وہ، تو اگر میں کھل کے بات کروں نا تو بیچارے ہمارے اوورسیز بھائی پینک ہو جائیں گے. میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور گورنمنٹ جو ہے نا کچھ اچھے سٹیپس لے بھی رہی ہے اور مزید افیکٹولی اس کے اوپر کام کریں. اب ایف اے ٹی ایف کا بھی پریشر آ گیا اور ایف بی آر اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. ایف بی آر کے آنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. پہلے کیا تھا، کسی بھی سوسائٹی نے جا کے ایل ڈی اے سے اپروول لے لی، سی ڈی اے سے اپروول لے لی، آر ڈی اے سے اپروول لے لی، کے ڈی اے سے، کسی سے بھی اپروول لے لی. اب وہ اتھارٹی تو ہے ہی ہے. اب آپ نے ایڈیشنل کام کیا کرنا ہے کہ ایف بی آر پہ جا کے اپنی سوسائٹی کو رجسٹر کروانا ہے. ایف بی آر نے 15 مارچ تک کا، جو مجھے ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ 15 مارچ تک کا وہ ٹائم دیا ہے انہوں نے، اور وہ تمام سوسائٹیز کو انفارم کر رہے ہیں اور ان کو لیٹرز بھی لکھیں گے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو جا کے ڈی این ایف بی پی کے اوپر رجسٹر کروا لیں. ادروائز کیا ہوگا، جو رجسٹر نہیں کروائے گا ان کو نہ این او سیز ملیں گے، نہ ان کو پرمیشن ملیں گے، اس طرح کے جو بھی لیٹرز وغیرہ وہ ان کو نہیں ملیں گے، اور ان کے لیے آگے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. جو یہ بزنس کر رہے تھے ڈیلرز وغیرہ، اور یہ ان کے لیے پہلے ہی ایک لانچ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ ان کو بھی باؤنڈ کر دیا گیا، اور گورنمنٹ کے جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو باؤنڈ کر دیا گیا. کوئی این او سی ایشو نہیں کرے گا جب تک ایف بی آر میں یہ لوگ رجسٹر نہیں کریں گے. اور ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں، آگے 2-3 مہینے میں دیکھیں انشاءاللہ جو جینون بائر ہے اس کے لیے اچھی چیزیں ہیں. جو جینونلی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، بے شک وہ اوورسیز ہو یا یہاں پہ ہو، جو گھر بنانا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس ریئل اسٹیٹ میں آ کے فراڈ کرنا چاہ رہے تھے اور مال انٹینشن کے ساتھ پیسہ کمانا چاہ رہے تھے. جینون بائر کے لیے انشاءاللہ آگے حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.